الانبیاء تاجدار دو عالم حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت مال دے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اتنا حضور نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد حضور نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ آیت کیا تھی؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ۔ قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ اور یہ حدیث پاک کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، ایک تو ہوتا ہے نارمل سانپ کہ جس کے اندر زہر کم ہوتا ہے، ایک وہ سانپ ہوتا ہے کہ جس کو 100 سال ہو جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور ایک سانپ وہ ہوتا ہے کہ جس کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کا زہر بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کی صورت بھی بھیانک ہوتی ہے کہ جس کے سر پر یا اس کے تھن کے اوپر جو ہے بال جماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بال جمنے کے بعد وہ اس کے اوپر سے جھڑ جائیں۔ گنجا سانپ، یعنی سانپوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، جو گنجا سانپ ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ اور پھر دنیا کے سانپ ہیں، انسان اس سے ڈرے، اس کے ڈسنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں ڈس نہ لے، ہر وقت اس کے دل میں خطرہ پیدا ہو اگر اس کے سامنا کر دیا جائے۔ آپ اندازہ لگاؤ، دنیا کے سانپ اور اس کا زہر تو الگ چیز ہے، جہنم کا سانپ اور اس کا زہر کتنا خطرناک ہوا اس سے اندازہ لگائیں۔ وہ مال جو اللہ نے دنیا کے اندر کسی بندے کو دیا، اس نے وہ خرچ نہیں کیا اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ نہیں دی اس کی، کل قیامت کے دن وہی مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ اور پتہ کیا کہے گا اس سے؟ یہ بازو پکڑ کر کے کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ بازو پکڑنے کا حضور نے ارشاد فرمایا، بازو پکڑ کر کے کہے گا۔ ارے ویسے ہی فرما دیتے حضور کیا نا عذاب دیا جائے گا، لیکن حضور نے فرمایا اس کے بازو پکڑ کر کے کہے گا، مطلب دنیا کے اندر جس چیز کو عزیز رکھتا تھا اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، جس کو عزیز سمجھ رہا تھا، وہی مال اس سے کہے گا۔ جیسے کوئی اپنا قریبی ہوتا ہے نا، اس سے کہتے ہیں کیا نا یار ایسے کیسے کام کر رہا ہے تو، وہ مال کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ کیوں کہے گا؟ وہ اس سے کہے گا کہ کل تو نے اللہ کی راہ میں مجھے خرچ نہیں کیا، آج میں تیرے سامنے ہوں، مجھے بتا کہاں استعمال کرے گا؟ یہاں تک کہ حشر کے میدان میں وہ انسان دوڑتا رہے گا اور وہ سانپ جو ہے وہ ایک وقت میں اس کو ڈس لے گا۔ ڈسنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کا سانپ جو کسی نے ڈس مارا فن مار کے چلا گیا، یہ جہنم کا عذاب ہے، پورے وہ نکلے گا اور اس طرح اس کو عذاب ہوتا رہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، صرف 2.5% نہ نکالنے کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی امت کو سمجھایا، کس طرح سے بیان فرمایا میرے نبی نے، کہ تاکہ امت سوچے اور اللہ کے اس عبادت، زکوٰۃ نکالنا بھی ایک عبادت ہے، تاکہ امت سوچنے کے بعد اس عبادت سے محروم نہ رہے۔ آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ جس کے بارے میں اتنی تاکید کے ساتھ اور قرآن کی اتنی آیت ہے کہ 32 جگہ سے زیادہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا، اور پھر حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ہندی کی چندی بالکل ایک لفظ بیان فرما دیا۔ اس لیے کبھی اگر ایسا ذہن بھی دماغ میں آئے نا کہ اللہ کی راہ میں مال نکالنے سے کم ہو جائے گا،
تو اپنا دماغ مت سمجھنا، سوچنا دماغ میں شیطان بیٹھ گیا، کیونکہ آپ کو جہنم میں لے جانے والا جو پوری سازش رچے گا نا، جو شریعتر رچے گا، وہ آپ کا ایمان تو یہ کہے گا کہ نکال، شیطان کہے گا کہاں نکالنا ہے، کم ہو جائے گا، بار بار وہ آپ کا دامن پکڑے گا، جیب ڈھیلی ہو جائے گی مت نکالے، بار بار وہ اس چیز کے اوپر ابھارے گا۔ لیکن ایمان والا شیطان کے داؤ پیچ میں نہیں آتا ہے، ایمان والا ہمیشہ جب اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اس کا ایمان غالب آتا ہے اور شیطان کے داؤ پیچ دھڑے رہ جاتے ہیں اور وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر کامیاب۔ اس لیے یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنا اہم ہے زکوٰۃ کا مسئلہ۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ سانپ جو ہے اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، کرے گا کیا وہ اس کا مال کا؟ یہی تو ہے نا کہ اس کو جو توق بنا کر کے ڈالا جا رہا ہے، وہ سانپ اس کو ڈس رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے قیامت کے دن، یہ صرف عذاب دینے کے لیے ہے نا، اور اس مال کی اوقات یاد دلانے کے لیے ہے کہ دنیا کے اندر تو اس سے تو سب کچھ خرید سکتا تھا، لیکن آج اس کے ذریعے سے تیرے کام کوئی چیز آنے والی نہیں۔ آج جو کام آنے والا ہے وہی مال اگر اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے سے نہ جانے کتنے درجات بلند فرما دیتا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں کبھی مال نکالنے سے کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ایسا بینیفٹ ہے اور ایسا فائدے کا سودا ہے نا کہ انسان دنیا کے اندر فائدے تلاش کرتا ہے، 4 پیسے لگ جائیں، 4 پیسے لگا کر 8 پیسے بن جائیں، ہوتا ہے نہیں، انسان کی سوچ ہوتی ہے ہر کسی کی فائدہ ہو، لیکن یہ ایسا فائدہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں ایک خرچ کیا جاتا ہے نا تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس مال میں برکت دے دیتا ہے اور ایک کی بنیاد پر اللہ رب العزت 70 گنا زیادہ ثواب اس کا عطا فرماتا۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے جو بھی اللہ نے اگر زکوٰۃ کا مستحق بنایا ہے نا تو اس کو اللہ کی راہ میں بالکل کنجوسی نہ کرو۔ دوسری حدیث پاک سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گنجا صاف ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا، اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے۔ انسان سوچے کہ برداشت کرنے لگا ایسا عذاب، روح کانپ جائے گی، حالت خراب ہو جائے گی۔ اور یہ حدیث پاک ہے، حدیث کبھی جھوٹی نہیں ہے، آپ سمجھو کہ نا ادھر کو سنو ادھر کو نکال دو، ابھی تو نکال دو گے لیکن مرنا تو بہرحال ہے، جانا تو ہے دنیا سے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ عذاب نہ تو نبی کا فرمان جھوٹا ہے، تو اگر ہم نے یہ غلط کیا نا تو اس کا عذاب ہمیں برداشت کرنا پڑے۔ تیسری حدیث پاک سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتر بنائے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ یہ حدیث پاک کا آدھا ٹکڑا ہے۔ سونا چاندی کسی کے پاس تھا، اس نے جمع کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ سونا چاندی کا بھی کیا حق ہوتا ہے؟ باپ کا باپ پر حق ہوتا ہے، بھائی کا بھائی پر حق ہوتا ہے، شوہر کا بیوی پر حق ہوتا ہے، بیوی کا شوہر پر حق ہوتا ہے، بھائی کا بہن پر حق ہوتا ہے، بہن کا بھائی پر حق ہوتا ہے۔ سونے چاندی کا بھی حق ہے۔ جو 10 تولے سونا شادیوں میں بنا کے دے دیا، بنوا تو لیا، لیکن اب بعد میں جب زکوٰۃ کی باری آئی نا اور حساب لگوایا اتنا بیٹھ رہا ہے، پھر ادھر ادھر کی بغلیں جھانکتے ہیں کہ نا یہ اتنا کیسے بیٹھ رہا ہے؟ ہوتا ہے نا، 20 تولے بنوا کے رکھ لیا، جب زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو پھر مولوی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ نا مولوی صاحب مال تو بہت ہے لیکن بچت کھاتا کچھ نہیں ہے جو نکال کے دوں۔ تو پھر بتائیں گے مفتی صاحب کہ بھئی یہ بچت کھاتا نہ ہے تو 20 تولے میں سے 1 تولہ بیچ ہے،
پھر یہی کہتے ہیں نا کہ مال تو ہے، سونا چاندی تو ہے، لیکن جیب میں کچھ نہیں ہے، والٹ بالکل خالی پڑا ہے، کھانے کمانا ہو رہا ہے بس۔ پھر طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ تو وہ 20 تولے جو بنوا کے رکھ لیا شادی میں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ فلاں نے اتنا سونا اتنا زیور دیا، اس کا حق بھی ہے کہ جب سال گزر جائے تو اب یہ مت سوچ کہ 20 میں سے 19 رہ جائے گا، اس کو جس طرح سے پہننا ہے نا اس طرح سے اس کو اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے۔ وہ 2.5% نکال کر کے اب یہ نہیں کرنا ہے کہ مجھے بچ رہا ہے نہیں بچ رہا، کہ سیلری آتی ہے اور وہ گھر کے اخراجات میں پوری ہو جاتی ہے، کہاں سے دوں زکات۔ اب تو وہ جو سونا زیور بنا لیا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو 2.5% اب ہر حال میں نکالنا ہے، اب بہانہ نہیں چلنا ہے۔ ورنہ تو آپ سنو، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو آگ کے اندر تپایا جائے گا، تپائے جانے کے بعد اس کی پیٹھ داغی جائے گی، اور وہ ٹھنڈا ہونے پر آئے گا، پھر اس کے ساتھ ویسے کیا جائے گا، کیا نہیں ٹھنڈا کر کر کے مارو اس کو، ویسے ہی فرشتے اس کی ایسی کٹائی اور دھنائی کریں گے نا، وہ جو سونا چاندی جو انہوں نے جمع کیا ہے نا اسی کو آگ میں تپائیں گے اور اسی سے اس کو ماریں گے۔ اسی سے مال سے محبت کرتا ہے نا، گویا کہ ایک طرح کے اس کے اوپر جو ہے اور اس کو غیرت دلانے کے لیے کہ اس مال کو اتنا سنبھال کر رکھتا تھا، اور اسی مال سے جو اس کو عذاب دیا جائے۔ اس لیے یہ مال عذاب کا سبب بھی ہے، لیکن یہ مال جنت میں جانے کا سبب بھی ہے۔ اگر بندہ اسی کو اللہ کی راہ میں 2.5% نکالتے پھر یہ عذاب کے لیے نہیں آئے گا، اب تو یہ اس کے لیے جنت میں محل کے لیے کام آئے گا۔ اللہ کی راہ میں نکالا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے سے جنت میں اس کے لیے اب سامان تیار۔ اس لیے میرے عزیز سنی غیور مسلمانوں، اللہ رب العزت نے اگر اس لائق بنایا ہو، غریبوں کی کیٹیگری میں نہ رکھا، مالداروں کی کیٹیگری میں رکھا، یہی بہت بڑا شکر ہے خدا کا۔ وہ رب چاہتا تو تمہیں تو زکوٰۃ لینے والا اور بالکل غریب بنا دیتا، لیکن اس نے زکوٰۃ دینے والا بنایا۔ یہ ذرا شکر کرو اس خدا کا، بہت بڑا شکر ہے یہ اس کا کہ اس نے زکوٰۃ دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے جو حق ہے نا اس کو ادا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔